کہ جس وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھنے والے سارے خالص لوگ ہیں منافقین کے سوا، ان میں اور کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، تو اب شناخت کی ضرورت نہیں، یہی شناخت ہے۔ لیکن جس وقت تابعین کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہی قدریہ پیدا ہوئے، جبریہ، معتزلہ، اور وہ کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ مثلا جو ہے وہ قدریہ تقدیر کا انکار کر رہے تھے، تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو ان سے جدا بنائیں۔ اگر کلمہ رکھیں گے تو کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، یہی کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں ہے کہ جب بصرہ سے یہ فرقہ شروع ہوا تھا، معبد جوہنی نے تقدیر کا انکار کیا، تو باقی سارے عقیدے ان کے یہی تھے، قرآن پڑھتے تھے، سنت کا درس دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کچھ، صرف ایک تقدیر کا انکار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو بھی تب پتہ چلتا جب کام ہو جاتا، ازل میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو اس وقت صحابہ نے ان کا رد کیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ اب نماز پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایک چیز کے انکار پر حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں، اور اگر وہ قیامت کے دن اس تقدیر کی جگہ پود پہاڑ سونے کا دے کے بھی چھوٹنا چاہیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا کہ جب تک تقدیر والا ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس وقت اب جب ایسے گندے لوگ پیدا ہو گئے تو اب کلمہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو کلمے سے تو شناخت نہیں ہوگی کہ کون ہے اہل سنت اور کون ہے قدری۔ یہ ضرورت پڑ گئی کہ اب مسلک کی شناخت ہو کہ اسلام کا نام لینے والوں میں سے جو گندے انڈے ہیں ان کو جدا سمجھا جائے اور ہمیں جدا سمجھا جائے۔ تو اس واسطے حق پرستوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ وجہ تھی مسلک کی کہ پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت اسلام کا کلمہ یہی کافی تھا، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ کے لوگ انہوں نے غلط عقائد اپنے بنانے شروع کر دیے تو پھر ان سے اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کہ یہ جو گالیاں دے رہے ہیں اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلمے کے نیچے کلمے کی آڑ میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، ہم ان سے جدا ہے۔ تو یہ تھی ضرورت کہ جس کو مسلک کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تقلید کی تعریف کریں، یہ انٹرنیٹ سے سوال ہے، کیا کتب قدوری، شامی، مختار کس مسلک کی ہیں؟ ایک مقلد کو اس پر عمل کرنا فرض ہے؟ تقلید کیسے شروع ہوئی؟ یہ ہمارا جو موضوع گزرا ہے اس میں سب کچھ باتیں اگر وہ انٹرنیٹ والے بھائی نے سنی ہیں تو سب باتیں آ گئی ہیں۔ باقی قدوری، شامی، در مختار یہ وہ کتابیں ہیں جو ہیں فقہ حنفی کی، لیکن غیر مقلدین بھی ان کے حوالے دے کر اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اور جب فتویٰ کی ضرورت آتی ہے تو پھر یہ لکھتے ہیں کہ در مختار میں اس طرح موجود ہے۔ باقی تقلید خود صحابہ کرام علیہم رضوان میں مقلد بھی تھے، مجتہد بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے تقلید جاری ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا تھا اور یمن والوں کو ان کا مقلد بنا دیا تھا کہ جو یہ بیان کریں گے وہ آپ نے ان کا حکم تسلیم کرنا ہے۔ ہمارے ہاں صوفی نماز کا تو کہتے ہیں مگر ان کی داڑھی نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر یعنی پورا فرائض کی پابندی، سنن کی پابندی، مستحبات کی، یہ تمام تصوف کا حصہ ہے، تو ان ساری چیزوں کا پابند ہونا چاہیے۔ حلول کیا چیز ہے؟ حضرت حسین بن منصور حلاج کی کیفیت کو حلول کہتے ہیں۔ حلول جو ہے اگر اس معنی میں لیتا ہے کہ واقعی کوئی اللہ کسی بندے میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا ہم میں سے کوئی بھی قائل نہیں، ایسا حلول نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کن تو سمع الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس ولی کی کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، تو مطلب یہ اس کے کان اللہ کی قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں، تو اس طرح اللہ کی تجلی کا وہ جو ہے وہ عکس بن جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کسی چیز میں یوں حلول نہیں کرتی کہ اس کے اندر داخل ہو جائے اور حلول کا لفظ اس پر بولا جائے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں دونوں کی بہترین تطبیق کی ہے، اور دونوں کو اگرچہ وہ خود وحدت الوجود کے قائل ہیں، وحدت الشہود کے، لیکن وحدت الوجود کی ایسی تطبیق انہوں نے کی کہ جس کی بنیاد پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ یعنی وحدت الوجود کا مطلب ہے وحدت الموجود، یعنی خالق کائنات جل جلالہ کا وجود حقیقی وجود ہے، اور باقی سب کے وجود اس طرح ہیں کہ اللہ کے وجود کے ساتھ ان کی نسبت ہے، جب نسبت ختم ہوتی ہے تو وہ معدوم ہو جاتے ہیں، اور اگر مظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر طرف خالق کائنات جل جلالہ کی قدرتوں کا نظارہ نظر آتا ہے، اس کو وحدت الشہود کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن نہیں منایا جاتا، جبکہ خاص فرقے والے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن
کثرت سے مناتے ہیں. ہم نے گزشتہ سال ایک پورا مضمون اس سلسلے میں رکھا تھا اور اس کا کیسٹ بھی موجود ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے لحاظ سے. اور وہ فرقہ ناراض ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیوں کی تھی. اور اس سلسلے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر معاذ اللہ تماچے بھی مارے, مصلی ان سے کھینچ لیا. تو ہم تو چونکہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ درست تھا اور اپنا نہیں تھا, اصل میں یہ ڈیوٹی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ ساتھ بٹھا کے ان کی طرف دیکھ کر مجمع والوں کو کہا تھا ان ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے, لعل اللہ یصلح به بین فئتین من المسلمین, اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی دو پارٹیوں میں صلح کروا دے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لگائے گی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی پوری کی ہے.